اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی گواہی کا بیان۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی پیش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عقل کا نقصان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا تو حکمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کی خلقت بنسبت مرد کے ضعیف ہے، اس کے قوی دماغیہ میں جسمانی قوہ کی طرح مرد سے کمزور ہیں۔ اب اگر شاذ و نادر کوئی ایسی عورت نکل آئے جس کی جسمانی یا دماغی طاقت مردوں سے زیادہ ہو تو اسے اکثری فطری قاعدے میں کوئی خلل نہیں آ سکتا۔ اس صحیح تعلیم سے مرد اور عورت کے قوی دماغ میں اس طرح ریاضت اور کثرت سے ہوئے جسمانی میں ترقی ہو سکتی ہے، مگر کسی حال میں عورت کی صنف کی فضیلت مرد کے صنف پر ثابت نہیں ہوئی۔ باندی اور غلاموں کی گواہی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غلام اگر عادل ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔ شریع اور زارع بن اوفا نے بھی اسے جائز قرار دیا۔ سرین نے کہا، اس کی گواہی جائز ہے سو اس صورت کے جب غلام اپنے مالک کے حق میں گواہی دے، کیونکہ اس میں مالک کی طرفداری کا احتمال ہے۔ حسن اور ابراہیم نے معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کی اجازت دی۔ قاضی شریح نے کہا، تم میں سے ہر شخص غلاموں اور باندیوں کی اولاد ہے، مطلب یہ تم سب اللہ کے لونڈی غلام ہو اور اللہ ہی کے لونڈی غلاموں کی اولاد ہو، اس لیے کسی کو کسی پر فخر کرنا جائز نہیں۔ ہمارے امام احمد بن حنبل نے اسی کے موافق حکم دیا، لونڈی غلام کے جب وہ عادل اور سکہ ہوں گواہی قبول ہے، مگر ائمہ ثلاثہ نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ امام بخاری لونڈی غلاموں کی شہادت جب وہ عادل سکہ ہوں ثابت فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث ان سے سنی کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا، پھر ایک سیاہ رنگ والی باندی آئی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ میں نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، بس میں جدا ہو گیا۔ میں نے پھر آپ کے سامنے جا کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اب نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ تمہیں اس عورت نے بتا دیا کہ اس نے تمہیں دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں ام یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع فرما دیا۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک لونڈی کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور اس کی بنا پر ایک صحابی عقبہ بن حارث اور ان کی عورت میں جدائی کرا دی۔ معلوم ہوا لونڈی غلاموں کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کا قول درست نہیں۔ دودھ کی ماں کی گواہی کا بیان۔ ایک عورت سے شادی کی۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا، جب تمہیں بتا دیا گیا ایک عورت تم دونوں کی دودھ کی ماں ہے تو پھر اب اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرتے یا اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ معلوم ہوا کہ رضا کے بارے میں ایک ہی عورت کی مرضع کی شہادت کافی ہے، جیسے کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ اس سے مرضع کی شہادت کا بھی اثبات ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔